آپ کے لیے زمانے کا انتخاب کیا تو لاجواب کیا، علاقے کا انتخاب کیا تو لاجواب کیا، خطے کا انتخاب کیا تو لاجواب کیا، حتیٰ کہ موسم کا انتخاب کیا تو لاجواب کیا، شہر کا انتخاب کیا تو لاجواب کیا، قبیلے کا انتخاب کیا تو لاجواب کیا، شہر کا انتخاب کیا تو لاجواب کیا، شاخ کا انتخاب کیا تو لاجواب کیا، جس پیغمبر کی دعا کا ثمر بنایا اس کا انتخاب کیا تو لاجواب کیا، قبیلے کا گھرانے کا انتخاب کیا تو لاجواب کیا، والدین کا انتخاب کیا تو لاجواب کیا۔ اللہ نے آپ کے لیے آپ کے اہل بیت کا انتخاب کیا تو لاجواب کیا، اصحاب کا انتخاب کیا تو لاجواب کیا۔ اللہ نے آپ کے لیے کتاب کا انتخاب کیا، قرآن کا تو لاجواب کیا، زمانے کا انتخاب کیا تو لاجواب کیا، اور ختم نبوت کے تاج کا انتخاب کیا تو لاجواب کیا۔ ہر کمال با کمال اور ہر انتخاب لاجواب۔ اس لیے گرامی قدر سامعین کرام میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر تمام انبیاء کرام حسین و جمیل بنا کر بھیجے، تمام انبیاء کرام حسین و جمیل بنائے، مگر میرے مصطفیٰ کا حسن و جمال اتنا زیادہ کہ تمام نبیوں کا حسن ایک طرف، یوسف کا حسن ایک طرف، اور یوسف کا حسن ایک طرف، اور آدھی دنیا کا حسن ایک طرف، اور سارے نبیوں کے بھی اور یوسف علیہ السلام کے حسن کو اگر ملا لیا جائے تو سب کا حسن ایک طرف اور میرے پیغمبر کا حسن ایک طرف۔ کہو سبحان اللہ۔ اگر بات کی سمجھ آئے، مزہ بھی آئے تو دل سے نکلے سبحان اللہ۔ جماعت والے بیٹھے ہیں، جماعت والے خود بتاتے ہیں کہ ایک سبحان اللہ کہنے سے کیا لگ جاتا ہے؟ جنت میں درخت لگ جاتا ہے جس کے نیچے 100 سال بھی اگلی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے آمنہ کے در یتیم کو، عبداللہ کے لال کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ زمین کا زمن کا حسن ایک طرف، میرے پیغمبر کا حسن ایک طرف، نباتات و جمادات و حیوانات کا حسن ایک طرف، میرے نبی کا حسن ایک طرف، سمندروں کا، دریاؤں کا، قطروں کا، جھرنوں کا، چشموں کا، پانیوں کا حسن ایک طرف، میرے پیغمبر کا حسن ایک طرف۔ سمندر کی مخلوقات بھی بڑی حسین و جمیل ہے، سمندر کی ساری حسین مخلوقات کا حسن ایک طرف، میرے پیغمبر کا حسن ایک طرف، وادیوں کا، بہاروں کا، گل و گلزاروں کا، پھولوں کا، رنگوں کا، سب کا حسن ایک طرف، میرے پیغمبر کا حسن ایک طرف، اور صحراؤں کا، صحراؤں کے ذروں کا حسن ایک طرف، میرے پیغمبر کا حسن ایک طرف۔ کائنات کتنی خوبصورت ہے، کائنات کی وادیاں کتنی اعلیٰ ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ لوگ پیسے خرچ کے جاتے ہیں، ہم جی حنزہ جا رہے ہیں، ہم جی چلاس جا رہے ہیں، ہم مری جا رہے ہیں، ہم کشمیر جا رہے ہیں۔ او بھائی کس لیے جا رہے ہو؟ وہاں تو بڑا خطرہ ہے، وہاں سڑکیں بڑی تنگ ہیں،
پہاڑی علاقہ ہے، واپس آؤ نہ آؤ کہتے ہیں نا جی نا، قاری صاحب علاقے کا حسن، ان چشموں کا حسن، ان جناب علی وادیوں کا، ندیوں کا حسن ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ پچھلے سال بھی ہم گئے، پھر پچھلے سال بھی گئے، بڑا حسین و جمیل علاقہ ہے، ہم نے جانا ہے تو جناب اس کا حسن دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا حسن بھی ایک طرف اور جناب باغ و بہار کا حسن بھی ایک طرف، اور پھر وہ ذرا اوپر آ جائیں، ہواؤں کا حسن، بہاروں کا حسن، بادلوں کا حسن، پانیوں کا حسن ایک طرف، امام الانبیاء کا حسن ایک طرف، اور پھر جناب ذرا اور اوپر آ جائیں، آسمانوں کا حسن ایک طرف۔ حالانکہ ایک سے بڑھ کر ایک آسمان ہے، اور آسمان دنیا کا حسن ایک طرف، اور سورج چاند ستاروں کا حسن ایک طرف، کہو سبحان اللہ۔ سورج چاند ستاروں کا حسن ایک طرف۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے اگر تھوڑا سا گورا ہو جائے تو کالا تو پیدا ہو تو اس کا نام ہی کالی رکھ دیتی ہے، اگر بچہ خوبصورت ہو، ایک بچے کا نام میری کلاس ہے، اس بچے کا نام ہی اس کی ماں نے چاند رکھ دیا، حالانکہ وہ چاند کو اتنا خوبصورت بھی نہیں، اس کا نام ہی چاند رکھ دیا۔ ماں کہتی ہے میرا بچہ چاند کی طرح کا، سورج کی طرح کوئی نہیں کہتا، ماں کہتی ہے میرا بچہ چاند کی طرح کا، کیونکہ سورج میں گرمی ہے نا، وہ آنکھیں دکھاتا ہے، بندہ ویسے سہم جاتا ہے۔ یہ گرمی کتنی زیادہ پڑی ہے، اب بھی پڑ رہی ہے، حالانکہ یہ گرمی کا اتنا مہینہ نہیں ہے، پر اسو ہے، اسو کا آدھا گزر گیا، پنجابی کا اسو ہے، تو کہتے ہیں کہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ اسو ماں نرالے تے دنے دھپاں تے راتی پاڑے۔ پٹھانوں کو سمجھ آئی؟ پٹھان تو چھائے پہنے، سمجھ کیوں نہ آگے ہر پاسے چھائے پہنے، آئے پہنے چھائے پہنے، تبلیغی جماعت پٹھان چھائے پہنے، سیاست پٹھان چھائے پہنے، تجارت پٹھان چھائے پہنے، محنت پٹھان چھائے پہنے، ہر پاسے پٹھان ہی پٹھان، عمران خان عمران خان۔ تو گرامی قدر، یہ سب حسن و جمال، یہ سب کمال میرے پیغمبر کے جوتوں کے ساتھ لگی ہوئی خاک پہ قربان، کوئی حیثیت نہیں۔ میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے فضاؤں کا، بہاروں کا، ہواؤں کا حسن ایک طرف، یہ سب حسین چیزیں ہیں، آپ محسوس کریں نہ کریں، اللہ کی یہ بنائی ہوئی مخلوق بڑی حسین ہے، بڑی جمیل ہے، ان کا حسن ایک طرف، سورج چاند ستاروں کا حسن ایک طرف، ذرا اور اوپر چلے جائیں، لاؤ کا حسن، اور جناب کرسی کا حسن، عرش کا حسن ایک طرف، میرے پیغمبر کا حسن ایک طرف، جنت کا، جنت کی وادیوں کا، جنت کی بہاروں کا، جنت کی بہاروں کا، جنت کے درختوں کا، جنت کے پھولوں کا، جنت کی نہروں کا، لہروں کا، جنت کی حوروں کا، جنت کے غلمان کا، حتیٰ کہ ملائکہ کا بھی حسن ایک طرف، میرے پیغمبر کا حسن ایک طرف۔ ایسے ہی تو نہیں، حضرت حسان بن ثابت نے فرما دیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں، کہاں کہتے ہیں؟ منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، سامنے رسول اللہ کو بٹھا کے یہ شعر کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے اے پیغمبر آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ بالکل نہیں دیکھا، ہرگز نہیں دیکھا، عینی میری آنکھ نے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عینی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے بچہ جنائی کوئی نہیں۔ آپ سے زیادہ میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے بچہ جنا نہیں۔